ہم جب 15ویں شب میں گزریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے. صدقہ کر کے ہم فارغ ہو گئے. اب دوسرا ہمارا کام کیا ہوگا؟ مغرب کی نماز پڑھ لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم 6 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، جو میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں اور جس کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور ہمارے خانوادے کا یہ معمول رہا ہے. الحمدللہ میں اگر اپنی بات کروں نا تو میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں ہر 15ویں شعبان کو یہ 6 رکعت نماز نفل نہیں ترک کرتا، چاہے میں دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوں. وہ چاہے اس دن اس شب و تاریخ ہو تو میں اس 6 رکعت نماز نفل ضرور پڑھتا ہوں. یہ میرا معمول ہے اپنا، اور کئی سالوں سے میرا معمول ہے، اور یہی طریقہ کار ہمارے مرشد کریم کا بھی ہے، اور یہ طریقہ کار ان کو دیکھ کر ہی میں نے کیا تھا. اچھا، انہوں نے بھی اپنے ہی مرشد کو دیکھ کر یہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے دادا میاں کا بھی یہی معمول تھا. اور وہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مرشد عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی اپنے مرشد کو دیکھ کر یہ طریقہ اپنایا تھا. اور جب وہ طریقہ جو بزرگوں سے کڑی در کڑی چلا آ رہا ہو، کتنا باعث برکت ہوگا. ایک تو وہ برکت جو آپ نے صدقہ دے دیا، دوسری برکت شب میں داخل ہو گئے. اب شب میں داخل ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے فارغ ہو گئے. ہم نے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے عمر درازگی کے لیے، کہ ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے مریدین، ہمارے شاگردوں کی عمر میں برکت ہو. 2 رکعت نماز نفل اس لیے سے پڑھیں گے کہ عمر میں برکت ہو، یعنی کہ عمر طویل ہو. اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس لیے کہ بیماریوں سے ان کو نجات ملے، جب بیماریوں سے دور رہیں. 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھیں گے. اور تیسری پھر وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے پڑھیں گے. اس طریقے سے اس نیت سے 6 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. اس کے ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین ایک بار پڑھنا ہے. اچھا، وہ لوگ کہ جو سورہ یاسین جن کو زبانی حفظ نہیں ہے تو وہ ایک پرچے پہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، اور اپنے پرچے پہ لکھ کے ایسے کر کے آپ آرام سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے ایسے تو پھر وہ جن کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. پھر دوسری اس میں آ جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. جب مکمل ہو جائے تو پھر سورہ یاسین 2 بار پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھ لیں. اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم جو پڑھتے ہیں وہ نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں ہی سورہ یاسین پڑھتے ہیں. تو سورہ یاسین آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو اور بنا دیکھے بھی پڑھ سکتے ہو. آپ جب 2 رکعت نماز نفل آپ کی پوری ہو جائے گی، پھر آپ نے دعا کرنا ہے. دعا کرنے کا پھر دوسری رکعت نفل کی نیت باندھنا ہے. اسے کہ 6 رکعت نفل آپ کی پوری ہو جائیں گی، یہ آپ کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد وہ دعا پڑھو گے کہ جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علی مقام کو تعلیم فرمائی تھی. اب وہ دعا کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہوا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے ہر سال 1 لاکھ اشرفی. حضرت امام حسن علی مقام کو آپ 1 لاکھ اشرفی ہر سال آپ کو بھیجا کرتے تھے. تو جس سے آپ کا گسر بسر ہوا کرتا تھا، کہ جس سے آپ اپنا گھر چلایا کرتے تھے، کچھ صدقہ کر دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، اسے گھر چلتا تھا. تو ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب آپ کے اشرفیاں ختم ہو چکی تھیں اور گھر میں تھوڑی سی پریشانیاں تھیں، تو آپ اس انتظار میں تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشرفیوں کا ہدیہ بھیجیں گے. تو آپ نے نہیں بھیجا. تو آپ نے چاہا کہ ان کو خط لکھ دیں، ہو سکتا ہے وہ مصروفیت کی بنا پہ بھول گئے ہوں یا کوئی معاملہ ہو گیا ہو. تو آپ نے خط لکھنا چاہا، آپ نے دوات و قلم منگایا، لیکن آپ لکھنے بیٹھے اور آپ نے قلم رکھ دیا. نہ جانے کیا آپ کے دل میں آیا، آپ نے نہیں لکھا. آپ نے نہیں لکھا، آپ نے اس کو لپیٹ دیا اور آپ سو گئے. جب آپ سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کا دیدار نصیب ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے فرزند، تم کیوں پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا بابا جان آپ ہمارے حالات بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو. پھر وہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی. تو پھر حضرت امام حسن علی مقام نے وہ دعا پڑھی. وہ دعا پڑھے ہوئے آپ کو 2 سے 3 دن ہی گزرے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 5 لاکھ اشرفیاں آپ کو ہدیے کے طور پہ بھیجی تھی. تو
تو فرماتے ہیں کہ یہ اس دعا کی برکت ہے. اب وہ دعا کیا ہے آپ پہلے وہ دعا سنیں, اور وہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے, میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے امام حسن. اللہم اخذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسألتی ولم یجر علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصین به یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے امام حسن. اللہم اخذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسألتی ولم یجر علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصین به یا ارحم الراحمین. یعنی کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دے اور اپنے ماں سوائے میری امید قطع کر دے, یہاں تک کہ تیرے علاوہ مجھے کسی کی امید نہ رہے, اور اس سے میری قوت کمزور نہیں ہوتی, اور نہ میرا عمل کوتا ہوتا ہے, اور نہ میری رغبت انتہا کو پہنچتی ہے, نہ میرا سوال اس تک پہنچا ہے, اور نہ وہ میری زبان پر حاوی ہوا ہے, یعنی کہ جاری ہوا ہے. بس اے اللہ مجھے بھی وہ عطا کر جس سے تو نے اولین اور آخرین کو عطا کیا, یقین کے ساتھ پس مجھے بھی خاص فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. آپ یہ دعا 3 مرتبہ 9 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے نا, تو اگر ہر 2 رکعت نفل کے بعد اگر 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے نا, تو پورے سال آپ برکتوں میں رہیں گے, پورے سال آپ رحمتوں میں رہیں گے, پورے سال آپ نہ پریشان ہوں گے نہ کسی محتاجگی میں. خاص کر وہ وسائل, وہ سبب, وہ اسباب جو آپ کی روزی رزق کے معاملات میں آتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے آپ سے, یعنی کہ اس میں جو پریشانی آتی ہے نا وہ دور ہو جائیں گی آپ سے. اس میں برکت ہی برکت ہوگی آپ کی. یہ دعائے امام حسن کہلاتی ہے, اور دعائے حسن عالی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام, یہ آپ کو دعا تعلیم کی گئی تھی, اور بڑی کمال کی دعا ہے یہ. تو 15 شعبان میں آپ اس کے علاوہ یہ تو عمل کر لیں, اس کے علاوہ آپ جو عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. آپ کے مرشد نے آپ کو جو تعلیم کیا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, اور جو آپ کے مرشد نے یا آپ کے استادوں نے یا جس نے بھی آپ کو جو تعلیم کیا ہے آپ اس کو بے فکر ہو کے آپ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ 15ویں شب صدقہ ضرور کرنا ہے, لازم کرنا ہے. یہ 6 رکعت نماز نفل لازمی پڑھ لیں جو میرے ساتھ ہم سفر ساتھی ہیں, اور یہ دعائیں امام حسن میں نے تعلیم کر دی, یہ دعائیں پڑھ لیا کریں. اور بالخصوص یہ صرف 15ویں ہی شب کی دعا ہے, آپ اس کو 15ویں شب میں پڑھ لیں, پورے سال آپ اس کا اثر, اس کی تاثیر رہے گی پورے سال اس کی. یہ کمال ہے اس دعا میں. اچھا, اس کے علاوہ کہ جو لوگ ماہ شعبان میں استغفار کی کثرت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی محفوظ کر دیتا ہے وباؤں سے, بلاؤں سے, اور ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اس 15ویں شب میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس رب میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے, اس کی تجلی ہوتی ہے, اور وہ روح زمین پر دیکھتا ہے. ایک ایسے جیسے اگر میں نیچے کی طرف دیکھوں تو میرا رخ نیچے کی طرف ہو, اور پکارتا ہے ان لوگوں کو, کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں, کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. تو کوشش کریں کہ ماہ شعبان میں ان اعمال پہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں. 6 رکعت نماز نفل پڑھ لینا,
دعا کر لینا، کثرت سے استغفار پڑھ لینا، باقی نقش جو لکھ رہے ہو وہ لکھ لینا، اس کے علاوہ جو کچھ پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، جو بھی ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے تو تم روزہ ضرور رکھ لینا، کیونکہ اس شب کا روزہ، اس دن کا روزہ، 15ویں جو دن ہوتا ہے نا، 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کا روزہ سمجھ لے ایسا ہے کہ جیسے آپ کے 700 سال عبادت میں آپ نے گزارے، ایک لمحہ بھی آپ عبادت سے غافل نہ ہوئے، اور آپ نے اس دن روزہ رکھا تو دونوں کا وزن برابر ہے.